مگر ہووے اونوں ستئی خیرانے جدا سائیں مگر ہووے آکھی سونے نو ہوائیں نی جے تیرا گزر ہووے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کی طرف بلائیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، جو کسی بھی معاملے میں ہرگز 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 کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، اس کو طرح طرح سے سجایا، پھر انسانوں کو اس میں بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح فرما سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت ہی کچھ اس طرح ہے کہ اس کے یہ بندے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کریں، اور اس طرح میری راہ میں مشقتیں جھیلیں، تکلیفیں اٹھائیں اور میری بارگاہ عالی میں درجات رفیع حاصل کریں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، اس امت محمدیہ کے سپرد فرمایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اب اس طرح رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر مبلغ ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشاں رہے، نیکی کا حکم کرتا رہے اور بری بات سے منع کرتا رہے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایسی جماعت ہونا چاہیے، یہ ایسی جماعت بن کر رہو جو تمام ٹیڑھے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، لوگوں کو بری باتوں، برے عقیدوں، برے ارادوں اور برے خیالوں سے، زبان سے، قلم سے، تلوار سے جس طرح ممکن ہو اپنے منصب کے مطابق باز رکھا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت معلوم ہو، ایک ہی مسئلہ پتہ ہو، اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا گیا، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کتب کیسے بنے؟ آپ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں میں علم دین سکھاتا رہا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فیض کر دیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روئے زمین کی دولت کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن کو دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے، اور فرمایا کسی کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، بے شک نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس نے کسی کو اچھائی کی طرف بلایا، برائی سے منع کیا،
کوئی دینی بات بتائیے اس کو، تو جب تک وہ اس پر عمل کرے گا اس کو تو ثواب ہوگا، لیکن جس نے وہ مسئلہ بتایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ عز و جل کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس امت کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری بات سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العزت، جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس کی تیرے ہاں جزا کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے ایسے مجاہدین بھی زمین پر رہتے ہیں جو ان شہیدوں سے افضل ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی رکھنے والے۔ اور فرمایا من احب للہ و ابغض للہ ومن آطع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے کسی کو دے، اللہ کے لیے کسی سے منع کرے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی جو کام بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کے کرے۔ کافروں سے دشمنی رکھے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے پیاروں سے محبت رکھے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے، اور کافروں پر، مشرکوں پر، منافقین پر شدت کے ساتھ پیش آئے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور پیارے ہیں۔ سیدنا کعب احبار فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس، اور یہ سب جنتوں کی سردار جنت ہے جنت الفردوس، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ تو سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے بات سے منع کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں جو کوئی بری بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اسے برائی کرو گے، اور
اگر عہدہ طاقت نہیں ہے زبان سے اس کو روکے. جیسے علماء دیندار لوگ انہیں چاہیے کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو اس گناہ سے زبان سے منع کریں، اللہ کے عذاب سے اس کو ڈرائیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فرمایا پھر اس گناہ کو کم از کم گناہ ضرور سمجھے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، اور فرمایا یہ کمزور ایمان والا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے گا، دعویٰ دائر کرے گا، یا اللہ عز و جل دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا لیکن اس نے میرے ساتھ خیانت کی. وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العزت تو جانتا کہ میں نے کبھی اس کے مال میں کوئی اہل میں کوئی خیانت نہیں کی. تو بندہ کہے گا ہاں یا اللہ بے شک اس نے میرے مال میں میرے اہل میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی بددیانتی نہیں کی، لیکن یا رب العزت یہ مجھے گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا مگر کبھی مجھے سنبھالنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی. وہ تو نماز پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، کبھی اس نے مجھے نماز کی دعوت نہیں دی، کبھی نیکی کا حکم اس نے مجھے نہیں دیا، برائی سے منع اس نے مجھے نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی میری اصلاح کی. یوں سمجھ لیں کہ بلغ عنی ولو آیا، اس نے عمل کیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو پڑوسی کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو خود نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے جہاں ہم اپنے نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اپنے پڑوسی اپنے ساتھ والے کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے. اب وہ مانے یا نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی فریضہ جو تھا وہ پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ ان کو بتانا ہے. عمل کریں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے. تو ہمارے ذمہ بھی یہی ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے. بلغوا انی، میری طرف سے پہنچا دو. ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہے، ایک مسئلہ پتا ہے، پہنچا دو، بتا دو اس کو. عمل کرے گا اپنا فائدہ، نہیں کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، ہمارا نقصان نہیں ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں گناہ ہوتے ہو اور نیک لوگ اس گناہ کو بدلنے پر، روکنے پر قادر بھی ہوں، طاقت بھی رکھتے ہو، قدرت بھی رکھتے ہو، پھر بھی اس گناہ کو نہ روکیں، اس برائی سے منع نہ کریں، میرے آقا فرماتا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیج دے گا. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی پر عذاب کرو، ان کو عذاب دے دو. فرشتوں نے بڑی عاجزی سے عرض کی یا رب العزت اس بستی میں فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں شخص تیرا بڑا عبادت گزار ہے، تیری بڑی عبادت کرتا ہے، کبھی تیری نافرمانی اس نے نہیں کی، کیا رب العزت اس کو بچا لے، اس کو چھوڑ کے دوسری بستی والوں کو عذاب دے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا سب سے پہلے اس کو عذاب دے کے اس کی چیخیں مجھے سناؤ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کبھی بھی اس قوم کو برائی سے منع ہی نہیں کیا، کبھی اس قوم کو اس نے نیکی کی دعوت ہی نہیں پیش کی، کبھی اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر کوئی کروٹ جس کی سلوٹیں جو ہے وہ نہیں آ سکی، کوئی شکن تک نہیں آئی کہ اللہ کی یہ نافرمانی کرے، کبھی اس کو برا محسوس ہی نہیں ہوا. اس نیک بندے کو بھی عذاب کا حکم دیا گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم انفسکم لا یضرکم من لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. 7ویں پارے کی یہ آیت مقدسہ ہے 4 رکوع کی. صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جس کا بظاہر معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو، لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں دے گا، من ضل جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ آسان لفظ میں یوں سمجھیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے بظاہراً اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، دوسرا جو کرتا رہے تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی غلطی گناہ کی سزا خود بھگتے گا، تمہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر اس کا یہ معنی ہے۔ صدیق اکبر نے یہ آیت صحابہ کے سامنے رکھی، فرمایا اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، اس کا یہ مطلب سمجھتے ہو کہ تم ہدایت پر ہو اور دوسرے گناہ کرتے رہو، روکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے خود سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے جو سب نیک اور بد کو جو ہے وہ گھیر لے، یعنی اس میں نیک بھی رگڑے جائیں گے اور برے بھی رگڑے جائیں گے۔ اور پھر سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک، میرے آقا نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نرمی یا سستی کرنے والے اور ان حقوق کو ضائع کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے، یعنی جو بندے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس سے عمل کرتے ہیں، ایک وہ لوگ، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے حقوق ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا ہی نہیں کرتے، اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تین کیٹیگری میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی۔ فرمایا ان تین قسم کے لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے جو بحری جہاز میں سوار تھے، جن کی تین منزلیں تھیں، ایک کو اوپر والی منزل، دوسرے کو درمیانی والی منزل اور تیسرے کو پہلی منزل ملی۔ اب یہ بحری جہاز سمندر میں جا رہا ہے، میرے آقا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، ایک بندہ پہلی منزل میں ہے، دوسرا بندہ دوسری منزل میں اور تیسری منزل پر تیسرا بندہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بحری جہاز سمندر میں جا رہا ہے، اب جو نچلی منزل والا بندہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ کلہاڑا لے کر آ گیا اور اپنی منزل میں سوراخ کرنے لگا، لکڑی کو توڑنے لگ گیا۔ فرمایا وہ جب سوراخ کرنے لگا کہ اس سے لوگوں نے جو دوسری منزل والا تھا تیسری منزل اس نے منع کیا، تو اس شخص نے کہا کہ میری اپنی منزل ہے، میری اپنی جگہ ہے، جیسے مرضی کروں۔ اب سمجھداری کا مظاہرہ یہ تھا کہ اب وہ دونوں یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، انہوں نے کہا جو دوسری منزل والا تھا اس نے کہا بے شک پہلی منزل تیری ہی ہے، ہماری دوسری اور تیسری منزل ہے، لیکن تو اپنی منزل میں نقصان کر رہا ہے تو یہ کشتی کے اندر پانی آ جائے گا اور ساری کشتی ڈوب جائے گی، تو بھی برباد ہوگا اور ہم بھی برباد ہوں گے۔ اور اگر کہ نہیں کوئی بات نہیں، اپنی منزل میں سوراخ کرنے دو۔ اب مجھے بتائیں جو یہ کہے کہ اپنا گناہ کر رہا کرنے دو، اپنی منزل ہے، اپنی قبر ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا فکر؟ اگر کوئی کہ ٹھیک ہے جو اپنی منزل میں کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ وہ خود بھی ڈوبے گا اور ان دونوں کو بھی ڈبو دے گا۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو اس کے حال پہ مت چھوڑو، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس کو بتاؤ بھائی یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے، اللہ تعالیٰ غضب کو ابھارنے والا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، آگے عمل کرے گا تو اپنا فائدہ، نہیں کرے گا تو اپنا نقصان۔ تو میرے آقا نے یہ بڑی پیاری اور سادہ لفظ میں مثال دے کر سمجھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کے پھیلنے کا اور برائی کے روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو مبارکباد ہو، یعنی میرے آقا نے ان کو مبارک دی ہے۔ اور کچھ لوگ برائی کے پھیلنے کا اور بھلائی میں رکاوٹ ڈالنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب ہم خود اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہم نیکی کرنے والے یا اس کو پھیلانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جو بھلائی کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں، کسی طریقے سے اس کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کام نہ کر سکے۔
تو یہ بندہ خود سوچے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا مومن مومنات، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں. المنافقون والمنافقات بعض من بعض، منافق مرد منافق عورتیں بھی ایک دوسرے کے آپس کے ساتھی ہوتے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافق جو ہوتے ہیں یہ بری بات کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کے کام سے منع کرتے ہیں. اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا ان میں نیک وہی سمجھا جائے گا جو نہ تو امر بالمعروف کرے اور نہ کسی کو برائی سے روکے. بس لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو اس سے نیکی ہی نیکی دیکھی ہے. آپ نے بھی سنا ہو کئی بندے کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں وہ بڑا چنگا بندہ ہے. کیوں؟ وہ کسی کو برائی نہیں کہتا جی، وہ سب کو اچھا ہی کہتا ہے. وہ سب کو اچھا کہتا ہے. جو سب کو اچھا کہتا ہے وہ خود اچھا نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرما دیا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ. میرے آقا فرماتے ہیں سارے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. جب میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ 72 کے 72 جہنم میں، جنتی صرف ایک گروہ ہوگا، تو آپ اور میں کون ہوتے جو سب کو ٹھیک کہنے والے، سب کو صحیح کہنے والے؟ جب میرے آقا نے خود فرما دیا کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے قالوا ما ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ جنتی گروہ کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے، جو اس راستے پہ چلے گا وہ جنت کے راستے پر ہوگا. اب دیکھ لیں جو گروہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہے، جو عقائد صحابہ کے تھے، جو آج جس گروہ میں وہ عقائد پائے جاتے ہیں وہ جنتی گروہ ہے. اور جس نے اس عقیدے کے اندر جو صحابہ کا عقیدہ تھا جو اس کے خلاف چلتا ہے تو وہ جنتی گروہ ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے قبرستان. تو تدفین کے دوران میرے آقا نے زمین پر ایک لکڑی سے سیدھی لکیر کھینچی زمین پر. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. پھر میرے آقا نے اس سے کچھ اس سیدھی لکیر سے دائیں بائیں کچھ لکیریں نکالی. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اور نبی کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے پہلے سیدھی لکیر کھینچی، اس کے بعد پھر اس کے دائیں بائیں لکیر. فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی جنت کو جاتی ہے. اور یہ دائیں بائیں جو ہیں یہ فرقے ہیں، گروہ ہیں، جو اس سیدھی لکیر سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ جس پہ تیرا انعام ہوا، جس پہ تیرا فضل ہوا، جس پہ تیرا کرم ہوا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا میں نے انعام کیا ہے کس پہ؟ نبیوں کے راستے پر، صدیقوں کے راستے پر، شہیدوں کے راستے پر اور ولیوں کے راستے پر. اب جو صحابہ کرام کے عقائد تھے، نظریات تھے، جو اولیاء کرام کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، جو اس کے نظریات کے مطابق چلتا ہے وہ جنتی گروہ ہے، اور جو ان کے خلاف چلتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جنتی گروہ نہیں ہو سکتا. تو میرے آقا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آیا کہ جب لوگ کسی کو برا نہیں کہیں گے، سب کو ٹھیک کہیں گے، سب کو اچھا کہیں گے. اور بلکہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس کا جنازہ اللہ کے ولی نے نہیں پڑھا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہا پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں پتہ چلا کہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. فرمایا اس میں کیا بات ہے جنازہ نہ پڑھنے والی، پڑھ لیتے. فرمایا وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتا جس کا کوئی دشمن نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو. جب بندہ حق بات بیان کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، تو اس کے مخالف ضرور ہوتے ہیں. میرے آقا سے بڑھ کر کوئی سچا انسان دنیا میں نہیں ہے. میرے آقا نے سب سے سچی باتیں کی ہیں، پھر بھی آپ کے مخالف پیدا ہو گئے تھے. اب بھی مخالف ہیں کئی جو سرکار کے عقائد نظریات کے خلاف چلتے ہیں. صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا
کہ جب میری میت تیار کر لو، جنازہ تیار کر لو، تو سرکار کے روزے کے پاس لے جانا اور کیا کہنا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار صدیق اکبر حاضر ہے۔ صدیق اکبر جو تمام صحابہ سے افضل ہیں، سب صحابہ کے امام ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ جب ان کا یہ عقیدہ ہے، اب جو اس عقیدے کے خلاف کہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، معاذ اللہ شرک ہے، سمجھ لو کہ وہ صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا، اور جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند جس کے راستے پہ چلو گے وہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیا کوئی شخص دوسرے کو بطور نصیحت کہے کہ تو اللہ سے ڈر، کوئی گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، آپ اس کو منع کریں، بھائی یہ کہنا گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے تم کسی کو کہو کہ یہ گناہ ہے، اس سے باز آ جا، آگے سے وہ جواب دے تو اپنے آپ کو سنبھال، میں اپنی قبر جانا، تو اپنی قبر جانا ہے، یا شیخ اپنی اپنی بیٹھ، اپنی اپنی دیکھ۔ فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جملہ ہے جو بندہ یہ کہتا ہے، جو سمجھانے والے کو جواب دے جا جا اپنا کام کر، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے کل روتے ہوئے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے مومن سے مرا ہوا گدھا زیادہ پسند کیا جائے گا۔ یعنی کوئی کسی کو بری بات سے منع کرے، نیکی کی بات بتائے اس کو، تو اگلا اس کے مخالف ہو جائے گا کہ یہ کیسی باتیں کرنے لگی ہے مجھ سے، بڑا آگے مجھے سمجھانے والا، اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنی عمر دیکھی ہے، تو بھی عمر نہ دیکھ، اوقات نہ دیکھ، یہ دیکھ فرمان کس کا سنا رہا ہے، بات کس کی کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے دیوار پہ بھی نصیحت کی بات لکھی ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، اور اسی لیے تو کہتے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ نصیحت کرنے والا، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہے جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ آج ہم کسی کو اصلاح کی بات کریں تو ہمارے مخالف ہو جائے گا، اس کو دین کا مسئلہ بتایا تو ہمارے مخالف ہو جائے گا، اس کو نماز کا مسئلہ بتا دیں یار اتنے نہیں جانا، اور مجھے سب مسئلے بڑے دس دینے، بھئی تمہاری بھلائی کے لیے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں میرے آقا نے بالکل واضح فرما دیا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ہمیں یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا مسئلے کا، ہم غلط نمازیں پڑھتے رہے، پتہ نہیں فرائض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، مستحبات کیا ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ سجدہ صاحب کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، تو یہ عذر وہاں پر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا فرماتا ہے کہ یہ مرا ہوا گدھا دین کی بات سمجھانے والے سے زیادہ پسندیدہ کیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، فرمایا ہاں، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ میرے آقا فرماتا ہے کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی۔ وجہ کیا؟ صحابہ کرام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے، شرابیں پئیں گے، اس طرح ساری ساری رات گزار دیں گے، جب سو کر اٹھیں گے تو ان کی شکلیں جو اللہ تعالیٰ بگاڑ دے گا۔ آج ہمارے گھروں کا قیامت کی نشانی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت کا گانا عام ہو جائے گا، بیٹی ماں کی بات نہیں مانے گی، گھر میں وہ مالکن بن جائے گی، باپ کا احترام نہیں ہوگا، دوستوں کے ساتھ وفا کرے گا۔ قیامت کی نشانیاں پڑھیں، ساری نشانیاں اب جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟
اس کے ساتھ اس کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا کہ اس نے کوشش کیوں نہیں کی۔ کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی آیت معلوم ہو۔ اس لیے ہمیں، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے روز ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ یا اللہ ہمارے بارے میں اس آدمی سے پوچھ، یہ گھر کا سربراہ تھا، اس سے ہمارے بارے میں سوال جواب کر، یہ ہمیں علم دین نہیں سکھاتا تھا، ہمیں دین کی باتیں نہیں بتاتا تھا، ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا، ہم بے علم تھے، لہٰذا اس آدمی کو حرام کمانے، حرام کھلانے اور علم دین نہ سکھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا زمانہ آئے گا جب انسان اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ، فرمایا وہ شخص بظاہر حلال کمائے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، لیکن اس کے گھر والے اس کے سے ایسے ایسے مطالبات کریں گے، ایسی ایسی فرمائشیں کریں گے جس کو وہ پورا نہیں کر پائے گا، لہٰذا ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے حرام ذرائع کو اپنائے گا، اور حرام ذرائع اپنانے کی وجہ سے اور خود جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ آج ہمارے گھروں کی جو ضروریات ہے وہ ہم دیکھ لیں، کون سی ضرورت ہماری شرع کے مطابق ہے، کون شرع کے خلاف ہے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ ہماری بیوی نہ ناراض ہو جائے، ہمارے بچے ناراض نہ ہو جائے، ان کی غیر شرعی باتوں کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے، جو ہمارا احساس ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ اندر کا جو مفتی ہے اگر یہ مر گیا تو پھر کہیں کا بندہ انسان نہیں رہتا۔ انسانیت جس کے اندر ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے، گناہ کا احساس، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی یہ شان ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، مومن سے کوئی گناہ ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اس مومن کو ایسے لگتا ہے جیسے بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر گر گیا ہو، یعنی اس کو احساس ہوتا ہے یہ کیا کر دیا میں نے، وہ گھبراتا ہے، پریشان تو توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا منافق کے سامنے گناہ ایسے ہوتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اس کو اڑا دیا، یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی منافق کی، اس کے اندر کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کے دل کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے واقعہ نہیں سنا پتوکی کے اندر جو ہوا شادی حال میں، پاپڑ بیچنے والا مزدور شخص جو بیچارہ مزدوری کرتا تھا، اس کو پکڑ کر جیب تراشی کا الزام لگا کر، یہ پتوکی ہمارے پاکستان کا علاقہ ہے، چند دن پہلے اخبارات میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آئے خبر، وہ بیچارہ اس شادی برات میں گھس گیا بیچارہ پیسے لوٹنے کے لیے، جیسے بھی اس پہ جیب تراشی کا الزام لگا کے جیب کاٹ رہا تھا، اس بیچاروں کو اتنا مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کی لاش گھسیٹ کے ہال کے اندر لے گئے، اور ہال کے اندر رکھی رہی لاش اس کی، اور براتی کھانا کھاتے رہے، میوزک بجتا رہا۔ کہاں کی انسانیت، کہاں کی احسان۔ اگر کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کے پاس بیٹھ کے جانور کھانا نہیں کھاتے، کبھی غور کرنا آپ، کوئی جانور مرا پڑا ہو نا تو دوسرا جانور اس کے پاس کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ ہماری انسانیت ہے، اپنے آپ کو انسان کہنے والے، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیا فرمایا؟ اشرف المخلوقات۔ 5 قسمیں ارشاد فرمائی اللہ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو بہت اچھی شکل میں پیدا کیا، بہت اچھا بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن یہ سب سے نچلے درجے میں چلا گیا، سب سے پستی میں چلا گیا۔ اور زندہ مثال آپ نے چند دن پہلے دیکھ لی کہ لاش پڑی ہوئی ہے سامنے، اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، کھانا بھی ہو رہا ہے، اور شادی کا سارا فنکشن ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا یہ ضمیر جو ہے یہ مردہ ہو جائے۔ ضمیر مردہ کب ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دھبا مٹا دیتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر تیسرا دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پہ اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ ہدایت پھر نہیں آتا۔ پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جب دل کالا سیاہ ہو گیا، پتھر دل جس کو کہتے ہیں، پتھر دل جب ہو گیا، اب اس کو قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، اس کے سامنے گناہ ہوتے رہے، اس کو ذرا برابر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔
اس لیے ہمیں اپنے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ کے بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں، نیکیوں کی طرف رغبت کریں۔ اب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تشریف لا رہا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بڑا بدبخت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ ایسا کنواں ہے اللہ کی رحمت کا، رمضان کے لوگوں کے گھر گھر میں آتا ہے یہ۔ اے لوگوں پیاس بجھاؤ، اپنے گناہ ختم کرو اور نیکیوں کو بڑھاؤ۔ لہٰذا رمضان تشریف لا رہا ہے، اس کا اچھے طریقے سے استقبال کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔